الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل سے بچوں کی تربیت کے عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے. جب بچہ اچھا سمجھدار ہو جائے اسے پڑھنے کے لیے بھیجیں، قرآن مجید بھی پڑھے، دین بھی پڑھے، اور ذرا عمر زیادہ ہو تو دنیا کا علم بھی حاصل کرے. دونوں طرح کے علوم کا حاصل کرنا بچے کی شخصیت کے کمال پر اثر انداز ہوتا ہے. کوشش کریں کہ بچے کی دلچسپی پڑھائی میں زیادہ ہو. اس کے لیے والدہ کو بچوں کے ساتھ مل کر پڑھنا پڑھانا پڑتا ہے. روزانہ ان سے پوچھیں کہ اسکول مدرسے میں کیا پڑھایا گیا، پھر ہوم ورک کے معاملے میں ان کی مدد کریں. آپ یوں سمجھیں کہ آدھا بچے پڑھتے ہیں اور آدھا ان کی ماں پڑھتی ہے، تب جا کے کام مکمل ہوتا ہے. اور اگر ماں گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف رہے اور بچوں سے پتہ بھی نہ کرے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، تو پھر بعض بچوں کی دلچسپی تعلیم کی بجائے کھیلوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. دین اسلام نے بچوں کی تربیت کو اتنی اہمیت دی کہ عورت کے لیے اس کو زندگی کا مقصد بنا دیا. بعض عورتیں جو سوچتی ہیں کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے. گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو اتنا اہم کام سونپا کہ اگر عورت کرے تو اسے سر کھجانے کی فرصت ہی نہیں ملتی. ایک ایک بچے کی تربیت اتنا اہم ہوتی ہے، تو اگر 2-4 بچے ہوں تو وہ ماں تو پھر 24 گھنٹے ہی فکر مند رہتی ہے. اسی تربیت کی وجہ سے اس کو ماں کا رتبہ ملا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شان دی کہ اس کے قدموں میں اولاد کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ عظمت ماں کو فقط بچے کے جننے پہ نہ ملی، بلکہ اس کو پھر دین سکھانا، نیک بنانا، ایسی ماں بن جانا، یہ اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا گیا. تو ماں کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے. وہ اسی لیے کہ ماں اپنے بچوں کو پیدا بھی کرتی ہے اور ان کو پالتی بھی ہے، ان کی مربیہ بھی ہوتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے. بچے جتنا ماں سے سیکھتے ہیں اور جتنا ماں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں، اتنا کسی اور کی باتوں کا اثر نہیں لیتے. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا
ان کا نکاح مالک کے ساتھ تھا اور ان کے ہاں ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا انس۔ مالک کہیں تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی محفل میں حاضر ہوئیں۔ دل پہ ایسی تاثیر ہوئی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب خامن سفر سے واپس آیا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ مالک اس بات پہ ناراض ہوئے کہ تمہیں اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے سمجھایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں سچ کو قبول کرنے سے پہلے دنیا سے چلی جاؤں، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو خامن نے جواب دیا کہ میں نے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی میاں بیوی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ چھوٹا بچہ انس بھی قریب آ گیا۔ تو مالک نے انس کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا، نہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے نہ میں نے پڑھنا ہے۔ تو اس بات کو سن کر ام سلیم نے بچے کو کہا کہ بیٹے، میں بھی کلمہ پڑھ چکی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ ننھے انس نے ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی، ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیا۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سب سے زیادہ اثر بچے پر اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اگر نکمی ہو، دنیا دار ہو، دین سے بے بہرا ہو، تو پھر خامند جتنا مرضی زور لگا لے وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا اولاد کو سمجھائے گا نماز پڑھو، نیک بنو، فلاں کرو، 1 گھنٹہ واز کر کے جب باہر جائے گا اور پیچھے بیوی اتنا کہہ دے بچوں کو کہ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے، تو باپ کے سب کہے کہ اوپر پانی پھر گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوگی، جن کے دل میں اللہ نے پوری امت کا غم ڈال دیا ہو تو اپنی اولاد کی فکر کتنی ہوگی۔ مگر ان کی بیوی ایسی تھی کہ ان کے ساتھ ذہنی مطابقت نہ پا سکی، اختلاف رائے رکھتی تھی۔ اس اختلاف رائے کا یہ نتیجہ نکلا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ مگر بیٹا باپ کی بجائے ماں کی بات کو مان کے دور رہتا ہے اور والد کی آنکھوں کے سامنے سیلاب میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر شادی کرنا چاہو تو لوگ کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، مال و منال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ تم اپنے لیے دین کی نسبت سے بیوی کو تلاش کرو۔ جو نوجوان دین کی نسبت سے بیویوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں ان کی باقی زندگی پھر سکھی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ آج کی بیوی کل کی ماں ہے، اور اگر اس کو فقط شکل و صورت کی خوبصورتی کی وجہ سے لے لیا کہ ٹھپا اچھا ہے، دیکھنے میں بھلی لگتی ہے، اور اس کے اندر دینداری نہیں، تو وہ پھر بچوں کو تو نہیں سنبھال پاتی۔ جس سے آنچل بھی نہیں گھر سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ تو اس لیے عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں پہ ہر وقت نظر رکھے اور بچوں کی خبر اپنے میاں کو دیتی رہے اور اس سے مشورے کرتی رہے۔ کئی جگہوں پر دیکھا کہ
کہ خاوند بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو بیویاں بے توجہی کرتی ہیں، خاوند کو صحیح رپورٹ نہیں دیتی، بچوں کے عیب چھپاتی ہیں، بلکہ بچوں کو خود کہتی ہیں کہ ابو کو نہ بتانا۔ اور کئی جگہوں پر مائیں بچوں کو نیک بنانا چاہتی ہیں اور باپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی مستیوں میں لگا ہوتا ہے، دوستوں میں لگا ہوتا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ماں باپ دنیا سے فوت ہو جائیں، یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماں کو تربیت کا پتہ نہ ہو اور اس کے باپ کے پاس فرصت نہ ہو۔ ماں کو تربیت کرنی آتی نہیں اور باپ کے بعد تو فرصت ہی نہیں، وہ اصل یتیم ہوتا ہے بیچارہ۔ تو اس لیے جب بچے ہو جائیں تو ماں باپ آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دیں۔ شیطان مردود اتنا بدبخت ہے کہ جب بچے ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوا تو یہ آپس میں ہی الجھتے رہیں گے اور بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بچے عملی طور پر یتیم ہوں۔ تو جب بچے ہو جائیں تو ماں باپ دونوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کھڑے نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ بچوں کی ماں بن گئی، یہ باپ بن گئے، اب تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم پیدا کرنی چاہیے، کلیئرنس، ٹالرنس ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ بیمار آدمی تو کسی کو گالی بھی دے دے تو دوسرا بندہ برا نہیں جانتا۔ کئی لوگ مینٹل کیس نہیں ہوتے، وہ ماں کو بھی گالی دیتے ہیں، بہن کو بھی دیتے ہیں، بھائی کو بھی دیتے ہیں، کوئی برا بھی نہیں مانتا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی کیا کریں، یہ پاگل جو ہوا۔ بوڑھے کئی مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی چڑچڑے پن کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اولاد ہو جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے کے چیپٹر کو کلوز کر دیں، کہیں کہ اب ہمارے اوپر ایک اور بھی بوجھ آ پڑا جس کو ہم نے مل جل کے اٹھانا ہے، لہذا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے صبر سے کام لینا ہے۔ اسی لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ اولاد کی نظر میں ماں کی قدر کو بڑھائے، ان کو سمجھاتا رہے کہ بیٹو، بچوں، یہ تمہاری ماں ہے، تم اس کی بات ماننا، تم ان کی ادب کرنا۔ ماں کا مقام بچوں کے دل میں بنانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر باپ ہی بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو جھڑکیاں دے رہا ہے اور اپنی بیوی سے غصے ہو رہا ہے تو اس نے تو اپنی اولاد کی اصلاح کا راستہ بند کر دیا۔ اب بچوں کی اصلاح کیسے ہو؟ اس لیے جب بچے ہو جائیں تو میاں بیوی کبھی بھی بچوں کے سامنے آپس میں نہ الجھیں۔ جب ماں باپ الجھتے ہیں تو بچے یہ میسج لیتے ہیں کہ امی ابو بھی اسی طرح ہی ہیں، بس ہمارے اوپر روپ چلانے کی وجہ سے ہمیں روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، ورنہ آپس میں حال ان کا بھی یہی ہے۔ تو ماں باپ کی عظمت بچوں کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے نہ بچوں کے سامنے کبھی بیوی کو ڈانٹے، اگرچہ وہ غلطی ہی کیوں نہ کر لے، الگ سمجھا لے۔ اور ماں کو بھی چاہیے کہ بچوں کی جو رپورٹ دینی ہے وہ بچوں کے سامنے نہ دے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، نہیں، علیحدگی میں بتا دے، پھر دونوں مشورہ کر لیں اور اس کے بعد بچے کو جیسے سمجھانا ہو وہ ویسے سمجھا لیں۔ بیٹیوں کو ماں سمجھائے تو اچھا لگتا ہے اور بیٹوں کو باپ سمجھائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بہرحال
جو بھی مناسب ہو میاں بیوی کو اس میں قدم اٹھانا چاہیے۔ بچوں کے دوستوں پہ ضرور نظر رکھیں، اس لیے کہ عام طور پر بچے اپنے دوستوں سے اثر جلدی قبول کرتے ہیں۔ ماں دیکھے کہ میری بیٹی کن بچیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، کھیلتی ہے، بات کرتی ہے، اگر وہ نیک بچیاں ہیں تو بہت اچھا، اور اگر ان کے اندر دنیا داری بھری ہے، رسم و رواج بھرے ہیں، تو ایسی بچیوں سے اپنی بیٹی کو کہے کہ تعلق کو کم کرے۔ سلام دعا کا تعلق تو رکھنا ہی چاہیے ہر مومن سے، لیکن دوستی کا تعلق رکھنا یہ تو اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو دوستی فقط ان سے بچے کریں کہ جو نیک سیرت اچھے بچے ہوں، جن کے اندر نیکی کا رنگ غالب نظر آئے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا، یعنی جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ زہریلا سانپ جب کاٹ لیتا ہے تو انسان کی جسمانی موت آتی ہے، اور جب برا دوست ڈس لیتا ہے تو انسان کی روحانی موت آ جاتی ہے۔ اور ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اس کو جب پہلی مرتبہ فقیر نے عاجز میں پڑھا تو حیران ہوا کہ شیطان تو آخر مردود ہے، لعنتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ برا کیسے ہو گیا برا دوست؟ تو پھر انہوں نے آگے بات سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے اس لیے زیادہ برا کہ شیطان انسان کے دل میں گناہ کے خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنا نہ کرنا تو بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو شیطان کا کام گناہ کے وسوسے ڈالنا، مگر برا دوست گناہ کا خیال ہی دل میں نہیں ڈالتا، بلکہ ہاتھ پکڑ کے مجبور کر کے گناہ کا مرتکب کروا دیتا ہے۔ اس لیے برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو ماں اس پر نظر رکھے کہ میری بچیاں کن بچیوں سے دوستی کر رہی ہیں، باپ نظر رکھے کہ میرے بیٹے کن بچوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کیونکہ باہر بیٹا کیا کر رہا ہے یہ ماں تو نہیں جان سکتی، تو والد گرامی کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس اولاد پیدا ہو گئی اب ختم، اب تو کام شروع ہوا، اس کی تربیت کریں گے تو وہ صدقہ آخرت بنے گی۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے، اولاد کا نیک ہونا اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت بچپن سے ڈالیں، ان کو صاف لفظوں میں یہ سمجھائیں کہ بچوں تمہاری ہر غلطی ہم قبول کر جائیں گے، لیکن تمہاری زبان سے جھوٹ کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لاؤڈ اینڈ کلیئر اس بات کو بچوں پر واضح کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے سچ بالآخر اسے جا کر پکڑ لیتا۔ تو جھوٹ سے خود بھی نفرت کریں اور بچوں کو دل میں بھی جھوٹ کی نفرت پیدا کریں، حتیٰ کہ بچے کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ غلطی بھی کر کے آیا تو وہ صاف بتا دے کہ غلطی کر دی، اور آپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں کہ بچے نے سچ بولا ہے۔ جب بچے کو بات بات پہ آپ ڈانٹیں گی تو پھر بچے آپ کے سامنے غلطی کا اظہار کیسے کریں؟ اس کے لیے تو آپ کو بھی بڑا دل کرنا پڑے گا۔ ہر بات پہ نہیں ڈانٹا جاتا، غلطیاں بچے نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟
انہوں نے کرنی ہوتی ہیں اور بڑوں نے معاف کرنا ہوتا ہے. تو ڈانٹ ڈپٹ ہو اصولی باتوں پر، تو سچ ایک اصولی چیز ہے. جس بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو گئی اس میں دورنگی کا بیج پڑ گیا، منافقت کا بیج پڑ گیا. یہ بچہ، اس کی اصلاح اب بہت مشکل ہو گئی. لہذا خود بھی سچ بولیں اور اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. بچوں میں اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں. کئی بچوں کو دیکھا کہ گھر کے اندر چونکہ کام کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ شہزادوں کی زندگی گزارتے ہیں. بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ان کو دسترخوان لگانا نہیں آتا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مہمان کے سامنے پانی رکھنا نہیں آتا. یہ بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے. اپنے بچوں کو خدمت کے لیے تیار کریں. والدہ کو چاہیے کھانا بنوا دے اور بیٹی کو کہے کہ بیٹی میرے سامنے ذرا دسترخوان لگاؤ، اور اس کو پیار پیار سے سمجھائے کہ یوں دسترخوان لگاتے ہیں. پھر دسترخوان سمیٹنے کا کام بھی اسی کا ذمہ لگائے. جب برتن لگانا اور سمیٹنا اسے آ جائے، اب اسے کھانے بنانے بھی سکھائے. اب اسے سمجھائے کہ بھئی عورتیں جب گھر میں آتی ہیں مہمان تو ان کو بٹھایا کیسے جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی چیز کیسے پیش کی جاتی ہے، ان سے ہم کلامی کیسے کی جاتی ہے. تو یہ خدمت کی عادت بچوں میں بچپن سے ڈالیں، ورنہ کچھ بچے بچپن سے ہی ہڈ حرام بن جاتے ہیں، کام چور بن جاتے ہیں. اور یہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ ان کی ماں یا ان کے باپ کا قصور ہوتا ہے. اگر اللہ نے پیسے دیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو لولا لنگڑا بنا دیں. بچوں کو کام کی عادت ڈالیں. یہی ان کے لیے کل کو اچھے انسان بننے کا سبب ہوگا. بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ خدمت میں عظمت سمجھیں. ان کو سمجھائیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت کے فضائل ان کے سامنے سنائیں تاکہ بچے خوش ہو کے کام کریں، اور ان کی باریاں بنا دیں کہ ایک دن فلاں نے کام کرنا ہے، پھر دوسرے دن فلاں نے کام کرنا ہے. اور جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس اپریسیشن کو حاصل کرنے کے لیے اور کوشش کریں. اگر بچے کسی وقت آپس میں جھگڑ پڑیں، آپس میں لڑائی ہو جائے، دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں یا بہن بھائی میں، تو آپ ان میں سے کسی کی بے جا حمایت نہ کریں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مائیں چھوٹے بچے کی حمایت کرتی ہیں اور بڑوں کو بے جا ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں. یہ بہت بری بات ہے. جب بغیر قصور کے کسی کو ڈانٹ پڑی تو رد عمل اس کے ذہن میں ضرور ہوگا. یا تو وہ اپنی ماں اور باپ کو بے وقوف سمجھے گا، یا پھر ڈانٹ ڈپٹ کی اہمیت ہی اس کے دل سے نکل جائے گی. وہ ڈانٹ پروف بن جائے گا. جیسے شیم پروف ہوتے ہیں نا، ویدر پروف ہوتے ہیں، اسی طرح ڈانٹ پروف ہو جاتے ہیں بچے. کہتے ہیں ڈانٹ تو پڑتی ہے، امی تو چیختی ہی رہتی ہے، غلطی کرو نہ کرو اس کا کیا. تو ایسا سلوک کبھی بھی نہ کریں. جس کی غلطی ہو اس کو سمجھائیں اور دوسرے کو کہیں کہ بھئی تم اس کو معاف کر دو. جو غلطی کرے اس سے کہیں کہ وہ سوری کرے، وہ معافی مانگے. یہ معافی مانگنے کی عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے کہ بچہ اس کو برا نہ سمجھے، انا کا مسئلہ نہ بنائے. بچپن کی عمر میں بچوں کو کھیل کود کی عادت ڈالیں، مگر وہ کھیل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹی وی سکرین پر یا کمپیوٹر سکرین پہ بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں.
یہ ویڈیو گیم تو وقت کا ضیاع ہے، تو واہ، بچوں کو 10 گھنٹے بٹھا دو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، مگر اس سے تو ان کے بدن کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھیلنے سے مراد وہ کھیل جس میں ان کے بدن کو حرکت ملے، دوران خون بڑھے، تاکہ بچوں کی صحت اچھی ہو۔ بچیاں اپنے گھر کے اندر جیسے رسی کے اوپر جو ہے وہ کودتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ گیند سے کھیل لیتی ہیں، اس قسم کے چھوٹے موٹے کھیل یا ایک دوسرے کو پکڑنا، چھپنا، بھاگنا، دوڑنا، وہ گھر کے اندر بچیاں یہ کر سکتی ہیں، اور بچوں کو بچوں والے کھیل سکھا سکتی ہیں۔ وہ گھر میں بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، ایک بہت اچھی گیم ہے جس میں کپڑے اتارنے بھی نہیں پڑتے، کپڑوں سمیت بندہ کھیلتا ہے اور تھوڑی سی جگہ بنتی ہے، مگر پورے جسم کے ریفلیکسز اس میں انسان کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں بھی یہ کھیل سکتی ہیں۔ تو یہ کھیلوں میں ایک اچھی کھیل ہے جو گھر کے صحن میں بھی کھیلی جا سکتی ہے۔ تو کھیل کود بھی اتنا ضروری جتنا بچے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیشہ اچھے دماغ اچھے جسموں کے اندر ہوتے ہیں، بیمار جسموں کے اندر تو پھر بیمار دماغ ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جان ہے تو جہان ہے، اس لیے بچے کی جسمانی صحت پر بھی توجہ ڈالیں۔ اور اگر بچہ کمپلین کرے، امی میں کھاتا ہوں تو مجھے پیٹ میں درد ہوتی ہے، تو اس چیز کو اگنور کبھی نہ کیا کریں۔ بچے کی تھوڑی سی رپورٹ دینے پر باقی پوری تشخیص کا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بچے کے معدے میں السر ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہے، یا اس کو کوئی گیسٹرک پرابلم ہے، یا کیا ہے، بچہ تو نہیں سمجھتا، وہ تو اتنا کہے گا کہ بس مجھ سے کھایا نہیں جاتا، میرے کھاتے ہوئے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ تو ایسے بچے کو عام طور پر آپ ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں، اور جب تک بیماری کا پتہ نہ چلے اس کے پیچھے سے آپ ہٹیں نہیں۔ اس طرح بچے روحانی طور پر بھی اچھے بنیں گے، جسمانی طور پر بھی اچھے بنیں گے۔ بعض گھروں میں لڑکوں کو لڑکیوں کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے۔ اب بیٹیاں 3 ہوئی اور بیٹا 1 ہوا، اور ماں صاحبہ بیٹے کی پیدائش پہ اتنی خوش کہ وہ تو بیبی آف دی فیملی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ چھوٹا بچہ ہے وہ بیبی آف دی فیملی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا وہ بھی اسی طرح بچہ ہے جس طرح آپ کی بیٹیاں آپ کی بچیاں ہیں۔ اب اس لڑکے کی خاطر باقی لڑکیوں کو اگنور کرنا، بات بات پہ ان کو ڈانٹنا، اس کی خواہش کو پورا کرنا، ان کی خواہشات کو نظر انداز کرنا اور برابری کا سلوک نہ کرنا، یہ ناانصافی بھی ہے اور تربیتی نقطہ نظر سے یہ برا بھی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بچیاں اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ محسوس کرتی ہیں کہ کاش ہم بھی اگر لڑکا ہوتی تو ہمیں بھی امی کی محبت ایسے ملتی۔ نہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بچیاں بھی اللہ تعالی کی بندیاں ہیں، وہ بھی اسی طرح اللہ کی بندیاں ہیں جس طرح یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ بیٹے اور بیٹیوں میں جو فرق کر دیا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں دونوں میں اپنے رویے میں برابری رکھیں۔ جہاں بیٹے کو پیار کرتی ہیں تو بیٹی کو پیار کیوں نہیں کرتی؟ اس نے پیدا ہو کر کوئی گناہ کر لیا؟ ان کے اندر احساس محرومی پیدا نہ کریں۔ ایسی بچیاں عام طور پر گھٹتی رہتی ہیں اور پھر وہ ماں سے اپنی بات شیئر کرنے کی بجائے اپنی سہیلیوں سے باتیں شیئر کرتی ہیں، اور بچیوں کے لیے مصیبت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر بچے بیٹے ہیں بہت سارے، تو مائیں چھوٹے بیٹے کو اتنی ترجیح دیتی ہیں کہ بڑے بیٹوں کو ڈانٹ ڈپٹی کرتی رہتی ہیں۔
تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے پیار اس کے ساتھ طبعاً زیادہ ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب بڑے بچوں کو پھر ڈانٹ ہی پلانی ہوتی ہے. جائز ناجائز ہر کام میں چھوٹا اچھا اور بڑے برے. تو اس قسم کی غلطی ماں کو چاہیے کہ وہ ہرگز نہ کرے. بچوں کو ہر وقت تنقید نہ کیا کریں، بلکہ اصلاح کیا کریں. تنقید میں اور اصلاح میں فرق ہے. کچھ باتیں خاموشی سے بھی سمجھا دی جاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک صحابی کو، جوان العمر تھے، اور ان کی نظر کسی عورت کی طرف اٹھی تھی جو بات کرنے آئی تھی. تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی تو آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کا رخ بدل دیا. اس کو کچھ نہیں کہا. اب اس میں حکمت دیکھو. اگر اللہ کے محبوب فرماتے کہ بھائی کیوں غلط دیکھ رہے ہو، تو اس کے گناہ پر اللہ کے محبوب کی گواہی پڑ جاتی. قربان جائیں اس ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العزت نے کیا علوم عطا فرما کر دنیا میں بھیجا تھا. کیا حکمت ہے. نہ اس کو کہنا پڑا، نہ اس کو ملامت کرنی پڑی، فقط اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چہرے کا رخ بدل دیا، اور وہ خود ہی سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو اس طرح ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی خاموش تربیت بھی کرنی پڑتی ہے. وہ کیسے کہ بچے نے کوئی غلطی کی تو بجائے اس کو بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، وہ کام خود اچھے طریقے سے کر کے دکھا دیں. ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ بچوں کو ناقدین کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو کریٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ماں اپنے عمل سے رول ماڈل بنے، والد اپنے عمل سے رول ماڈل بنے، تو بچے خود بخود اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں گے. چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی کاپی کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ایک مثال بنا کر، نمونہ بنا کر جب رہیں گی تو آپ کے بچے خود بخود آپ کی باتوں پر عمل کرتے جائیں گے. بچوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. بعض مائیں یہ غلطی کر لیتی ہیں کہ جی ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ دیوار بننی شروع ہوئی اور شروع سے ہی ٹیڑھی تھی، اور بندہ کہے کوئی بات نہیں اونچی ہو کے سیدھی ہو جائے گی. بھئی جو دیوار شروع سے ٹیڑھی ہے، یہ جتنی اونچی ہوتی جائے گی ٹیڑھا پن بڑھتا چلا جائے گا. یہی اولاد کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے بچپن سے تربیت آسان ہوتی ہے. تو بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہیں. اور تربیت فقط ڈانٹ ہی نہیں ہوتی، دکھ سے، غم سے، درد سے سمجھانا ہوتا ہے. اے بیٹے، آپ اگر اس کام کو ایسا کرتے تو میرا دل کتنا خوش ہوتا. بیٹے میں تہجد میں آپ کے لیے دعائیں کرتی. ماں نے اگر پیار سے بچے کو یہ سمجھا دیا تو بچہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے کاموں کو ٹھیک کر لیتا ہے. ماں کے نرم و نازک الفاظ بچے کے دل پر اتنا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے بدل لیا کرتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو، اور اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو سمجھاتی ہیں اور نہیں سمجھ رہا، پڑھائی کا شوق نہیں پیدا ہو رہا، کام کا شوق نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں. 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. جب ماں اپنی طرف سے سب کوشش کر لیتی ہے
اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو انسانوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں. تو پھر ماں کی یہ دعائیں رنگ لایا کرتی ہیں. اس لیے قرآن مجید نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم یہ مانگا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. چھوٹے بچے بھی چھوٹی عمر میں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہارون رشید کے دربار میں ایک بچے کو پیش کیا گیا جو قرآن پاک کا حافظ تھا. اس کے والد نے کہا کہ بیٹا قرآن سناؤ. وہ اتنا چھوٹا تھا، کہنے لگا ابو پہلے مجھے گڑ کی ڈلی لے کے دیں پھر سناؤں گا. تو والد نے کہا اچھا بیٹا میں تجھے گڑ لے دوں گا، تم سناؤ. چنانچہ اس بچے نے سنایا. بچے کی عمر اس وقت 5 سال تھی اور وہ قرآن مجید کا حافظ بن چکا تھا. معاذ اور معوذ کتنی چھوٹی عمر تھی بچوں کی. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا میدان بدر میں کہ میرے ساتھ لڑنے والے مجاہد کون ہیں. تو میں نے 2 بچوں کو دیکھا. وہ بچے قریب ہوئے، پوچھنے لگے کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں بچوں کو دیکھتا اتنے چھوٹے اور یہ پوچھ رہے ہیں کفار کے سرغنے کے بارے میں. تو میں نے پوچھا بچے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. ہم نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا یا آج وہ سلامت واپس نہیں جائے گا یا پھر ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے. میں نے انہیں کہا دیکھو وہ جو سامنے لوہے میں ڈوبے ہوئے لوگ کھڑے ہیں نا، ان کے درمیان میں اونچی سواری پہ جو شخص ہے وہ ابو جہل ہے. کہنے لگے سنتے ہی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ بچے بھاگے. اتنے چھوٹے تھے کہ کسی نے ان کا نوٹس بھی نہیں لیا، حتیٰ کہ وہ ابو جہل کے گھوڑے کے پاس گئے. اتنے چھوٹے تھے کہ ابو جہل پہ وار نہیں کر سکتے تھے. تو ایک بچے نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا تو ابو جہل نیچے گرا. تو دوسرے بچے نے ابو جہل پہ وار کیا، وہ زخمی تو ہو گیا لیکن وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ابو جہل کا گلا بھی نہیں کاٹ سکتا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی جو فقیہ امت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور ابو جہل کا گلا کاٹنے کی سعادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم ہی غالب ہے. اسی لیے ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود کے اس فقہ پر وقت کے ابو جہل ہی بہت اعتراض کرتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر میں درس تفسیر دینا شروع کر دیا تھا. اتنے چھوٹے تھے کہ درس دے رہے تھے اور 2 چڑیاں آپس میں لڑتی ہوئی نیچے گریں تو انہوں نے اپنا امامہ اتار کے ان دونوں چڑیوں پہ رکھ دیا. اب درس قرآن کے درمیان یہ عمل جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے ان سامعین کو برا لگا تو انہوں نے اٹھا کے وہ امامہ پھر سر پہ رکھا، درس شروع کیا اور حدیث سنا دی کہ الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ کسی نبی علیہ السلام کا بچہ کیوں نہ ہو. چنانچہ ان کے دل میں جو غبار آیا تھا وہ بالکل صاف کر دیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے اجازت و خلافت پا لی تھی. 9 سال کی عمر میں نسبت کے نور کو حاصل کر لیا تھا. محمد بن قاسم 17 سال کی عمر تھی اور فوج کا کمانڈر ان چیف بن کر وہ آیا اور کہاں سے لے کے
ملتان تک اس نے اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا۔ تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کی اگر تربیت ہو جائے تو وہ سونے کے ٹوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، حقیقت میں سونے کے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو بنائیے، یہی ماں اور باپ کا فریضہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے اوپر اتنی سستی غالب آ چکی تھی کہ تاتاریوں نے حملہ کیا، ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور بعض کتابوں میں 4 لاکھ مسلمانوں کا نام آتا ہے۔ بغداد کی نالیوں کے اندر پانی کی بجائے سرخ خون بہ رہا تھا۔ ایک شہر میں اگر 4 لاکھ بندوں کو ذبح کریں تو کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں سے تخت و تاج چھن گیا۔ تاتاری بہت سخت تھے، ظالم تھے، اور ان کا کوئی دین بھی نہیں تھا، لہذا اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں تخت و تاج نہیں تھا۔ اب دوبارہ مسلمانوں کو تخت و تاج کیسے ملا؟ اس کے پیچھے 2 خاموش قوتیں کام کر رہی تھیں۔ ذرا یہ بات توجہ سے سننے والی ہے کہ اس تخت و تاج کے دوبارہ ملنے میں 2 خاموش قوتیں کام کر رہی تھیں۔ ایک اللہ والوں کی خاموش قوت جو ان تاتاریوں کے دلوں پہ محنت کر رہے تھے۔ چنانچہ دربند ایک شہر تھا، تاتاری جب وہاں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے شہر ہی خالی کر دیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ بھئی کوئی ایک بھی مسلمان نہیں؟ تو اس کو رپورٹ دی گئی کہ ایک بوڑھا ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کا خادم ہے، یہ دونوں ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ شہر میں موجود ہیں، باقی کوئی مسلمان موجود نہیں۔ اس نے کہا ان کو بیڑیاں پہناؤ، ہتھکڑیاں لگاؤ، میرے سامنے پیش کرو۔ ان بزرگوں کا نام تھا احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے سلسال یا نقشبندیہ کے بزرگ تھے۔ سب شہر خالی کر کے چلے گئے، وہ اپنے ایک خادم کے ساتھ مسجد ہی میں بیٹھے رہے۔ جب ان کو زنجیروں میں باندھ کے پیش کیا گیا تو تاتاری شہزادے نے کہا کہ تم نے شہر خالی کیوں نہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اپنے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں اللہ کے گھر سے کیوں نکلتا؟ اس نے کہا کہ اب پھر تمہیں تمہارا اللہ بچائے گا؟ تو جب شہزادے نے یہ کہا نا تو ان بزرگوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کا لفظ کہا ان کے ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ اب اس شہزادے کے دل پہ نا ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا میں آپ دونوں کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت دربندی رحمت اللہ علیہ واپس مسجد میں آ گئے۔ وہ تاتاری شہزادہ دل سے متاثر تھا، وہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی حضرت کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ حضرت اسے نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو خوب محبت عقیدت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو کشف کے ذریعے سے یہ معلوم کروا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ شہزادہ کراؤن پرنس بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، تاج اسے مل جائے گا۔ تو حضرت نے اسے بتا دیا کہ آنے والے وقت میں تم بادشاہ بنو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ حضرت اگر میں بادشاہ بن گیا تو میں اسی دن اپنے ایمان کا اظہار کر دوں گا، اگر پہلے ایمان کا اظہار کروں تو مجھے بادشاہ قتل کروا دے گا، لہذا میں ابھی اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، اور جب مجھے تاج ملا تو میں اپنے ایمان کا اظہار کروں گا۔ ایک اللہ والوں کی یہ خاموش قوت تھی جس نے
آنے والے وقت کے بادشاہ کے دل میں ایمان کی نعمت کو بھر دیا تھا. اور ایک دوسری خاموش قوت تھی. وہ کون سی؟ مسلمان بیٹیاں. تاتاریوں نے جب فتح کیا تو ان کو جو مسلمانوں میں سے جوان لڑکی اچھی لگی انہوں نے ان کو اپنے گھر میں بیویوں کے طور پہ رکھ لیا. چنانچہ ہزاروں نوجوان مسلمان لڑکیاں ان کافروں کے گھروں میں آ گئیں. اب یہ مجبور تھیں، معذور تھیں، کیا کرتی؟ ان کو ان کافروں کے ساتھ رہنا پڑ گیا. لیکن انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے آداب سے ان کافر لوگوں کے دلوں کو اتنا متاثر کیا کہ ان تاتاریوں نے گھر کی چار دیواری میں ان عورتوں کو آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دے دی. چنانچہ یہ مسلمان بیٹیاں اگرچہ کافروں کے بیٹے جن رہی تھیں مگر گھر کے اندر اپنا نماز روزہ کرتی تھیں اور اپنے ہونے والے بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرتی تھیں. چونکہ خامدوں کے دل انہوں نے مو لیے تھے. خامدوں نے ایسی تربیت، ایسی شائستگی، ایسے اخلاق، ایسی خدمت، ایسی وفاداری، ایسی نیکوکاری کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. تو وہ ان اچھے اخلاق کی بنا پر اپنی بیویوں کے دلی طور پر غلام بن گئے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے وہ اپنے خاوند کی باندی بن جائے، خاوند اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا. تو جب ان عورتوں کو گھروں کے اندر اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازتیں مل گئیں تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنی شروع کر دی. حتیٰ کہ یہ جو نئی جنریشن تھی یہ 30 سال میں جا کر جوان بنی. ان کے باپ بوڑھے ہو گئے. گھروں کے کاروبار کے معاملات ان نوجوان بچوں نے سنبھال لیے جنہوں نے مسلمان ماؤں کی گود میں تربیت پائی تھی. جب یہ نسل تیار ہوئی تو 30 سال کا عرصہ گزرا تھا. اس وقت اللہ تعالی نے اس نوجوان شہزادے کو بادشاہ بنا دیا، اس کو تاج عطا کر دیا. تو اس نے تاج حاصل ہوتے ہی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور گھروں میں یہ نوجوان بچے تو پہلے ہی اس پیغام کو قبول ہونے کے لیے تیار تھے، لہذا اس کی بات کو پوری تاتاری قوم نے قبول کر لیا. اللہ نے امت مسلمہ کو پھر تخت و تاج عطا فرما دی. قربان جائیں ان بچیوں کی عزت پہ. کیا ان کو نبی علیہ السلام کی سنت سے عشق تھا؟ کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ وہ مر مٹی تھی کہ کفر کے ماحول میں رہ کر بھی انہوں نے محبوب کی سنتوں کو نہ چھوڑا اور بالآخر اللہ نے ان نیک بیویوں کے صدقے اسلام کو دوبارہ غلبہ عطا فرما دی. آج حالت کچھ اور ہے. ہمارے گھروں میں مسلمان خاوند کے گھر میں مسلمان لڑکی ہوتی ہے مگر وہ ذہنی طور پر یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا چکی ہوتی ہے. اپنے مسلمان گھروں میں وہ بچوں کو سنت کی بجائے یہود و نصارہ کے طریقے پہ پال رہی ہوتی ہے. کتنا فرق ہے آج کی جوان بچیوں میں اور اس وقت کی جوان بچیاں. اس لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے آج کل کی بچیوں کی کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں اور اپنے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا گلشن بنائیں. یاد رکھیں ہر طرف آج فسق و فجور کی آگ لگی ہوئی ہے، گناہوں کی ہر طرف فضا بنی ہوئی ہے. ایسے میں مسلمان بچیوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو محبوب کی سنتوں کا گلشن بنائیں. دل میں یہ حسرت پیدا کریں کہ میں قیامت کے دن
نبی علیہ السلام کے سامنے اس حال میں کھڑی کی جاؤں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے گھر کے ماحول کو نیکی سے بھر دیا تھا، نور سے بھر دیا تھا، بچوں میں حیا پیدا کر دی تھی، اچھے اخلاق پیدا کر دیے تھے. اس کو قیامت کے دن اگر نبی علیہ السلام کے سامنے سرخروئی نصیب ہو گئی، یہ کتنی سعادت مند بچی ہوگی. اور ویسے بھی دستور کی بات ہے، جب آگ لگتی ہے تو مرد ہی نہیں بجھاتے، گھر کی عورتیں بھی آگ بجھانے میں ساتھ دیتی ہیں. ہر طرف معصیت کی آگ لگی ہوئی ہے، اکیلے مرد اس کو نہیں بجھا سکتے. اب عورتوں کو چاہیے اس معصیت کی آگ بجھانے میں وہ بھی اپنے گھر کے مردوں کا ساتھ دیں، مرد عورتوں کا ساتھ دیں، اور بچوں کو نیکی پہ لا کے، اپنے آپ کو نیکی پر لا کے معصیت کی آگ کو اپنے گھروں سے ختم کر دے. بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ اگر بیٹے نکمے بن جائیں تو بیٹیاں اپنے باپ کے مقصد کو پورا کیا کرتی ہیں. اگر آج بالفرض مرد دین کی محنت نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے تھی، تو آپ بھی تو نبی علیہ السلام کی روحانی بیٹیاں ہیں. آپ بھی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے گھروں کے اندر، چار دیواری کے اندر آپ ہر ایک کو دین کی دعوت دیں، اس میں دین کا رنگ بھرنے کی کوشش کریں، اس کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. جب بیٹے کام نہیں کرتے پھر بیٹیاں باپ سے وفاداری ظاہر کیا کرتی ہیں. آج آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، اپنے گھروں کو نیکی کا گلشن بنائیں، باغ بنائیں، سنتوں سے سجائیں، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائیں. اللہ تعالی ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں کو دین والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں پہلے ہی کوشش کر رہی ہیں اللہ ان کی ہمتوں کو اور بڑھائے اور ان سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بعض مستورات کی طرف سے یہ پیغام متعدد بار ملا ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتی ہیں تو وطائب ہونا چاہتی ہیں، تو ابھی توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، توجہ کے ساتھ بیٹھیں. دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں نیت کر رہی ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے سچے دل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ
وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکی ہیں، چند معمولات سن لیجئے۔ ایک تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رکھیے، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول۔ اور دوسرا کام ہے کہ صبح و شام جب نماز سے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، قبلہ رو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، یکرو ہو جائیں، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ بول رہا ہے۔ یعنی دل نے بولنا ہے اور آپ نے سننا ہے، سانس سے نہیں کہنا، زبان یعنی تصور میں اللہ اللہ پڑھنا نہیں، جسم کو حرکت دینی نہیں، ریلیکس ہو کے آرام کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ جیسے دل کی ٹیپ بج رہی ہے، اللہ اللہ بول رہی ہے اور آپ اپنی دل کی ٹیپ کو بیٹھی سن رہی ہیں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جتنا زیادہ کریں گی اتنا جلدی اللہ تعالی کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ تیسری چیز ہے درود شریف 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایسی محبت کے ساتھ پڑھنا کہ جیسے کوئی تحفہ اور ہدیہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ اسی کو کہا ہے بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں، ہم نے بھی اپنے آقا کی خدمت میں درودوں کے تحفے بھیجے ہوئے ہیں، ممکن ہے آقا کی طرف سے اپنی باندی کے لیے حاضری کا پیغام آ جائے۔ 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور قرآن مجید کی تلاوت ایک پارہ روزانہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہے تو آدھا پارہ کر لیں، مگر قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جن دنوں میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں وہ تلاوت بھی نہ کریں، بن کیے اجر اور ثواب اللہ ان کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے راوت شیخ۔ تو ان اذکار کو کرتے ہوئے آپ پر جو بھی کیفیات ہوں تو آپ اپنے محرم مردوں کی وساطت سے اپنی کیفیات خط کے ذریعے لکھوائیں، ای میل کے ذریعے لکھوائیں، فون کے ذریعے بتائیں، اور پھر اس کے مطابق اپنا وقت گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سینوں کو منور فرمائیں گے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے مشائخ کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی تھی۔ ذرا توجہ سے بات سننا کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، ذلتوں سے بچا لیتے ہیں، اور خواہ مخواہ کی عزتیں اللہ سر پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان اعمال کو آپ پابندی سے کریں اور اس کے فائدے اٹھائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سب مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
کیا معلوم رمضان مبارک کی یہ آخری گھڑیاں ہوں تو اس میں اپنے اللہ کو منا لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے اور اپنے اچھے نصیب کے فیصلے کروا لیجئے۔ وقت کی اہمیت کا احساس رکھیں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج زندہ نہیں ہیں؟ کتنے آج زندہ ہیں مگر آئندہ رمضان میں زندہ نہیں ہوں گے؟ تو اس رمضان کی اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالی سے اپنے سب گناہوں کی سچی پکی معافی مانگیں۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا پر یاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ رحم کر رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت ساری مستورات کے پیغام پر اس وقت اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، تم ان پیارے ناموں کی برکت سے مانگو، دعائیں کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام اسم اعظم ہے، اگر اس کی برکت سے دعا کر لی جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ہم سارے کے سارے نام پڑھیں گے، اس میں اسم اعظم بھی آ جائے گا، لہذا قبولیت دعا کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالی کے نام پڑھ کر اس کو اس کی عظمتوں کا واسطہ دے کر اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ جیسے بچہ امی امی کر کے روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ اتر آتا ہے اور وہ بچے کو پلا دیتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ 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 پکار کر اپنے مولا کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ فرشتے بھی کہہ اٹھیں کہ اللہ کی بندیاں اتنا بے قرار ہو کے اللہ کو پکار رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں میری یہ بندیاں، میری یہ باندیاں آج یوں دامن پھیلا کے آنکھوں سے آنسو ندامت کے بہا کے مجھے پکار رہی ہیں،
میں اپنی بندیوں کی باتوں کو، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز نام پڑھے گا، مثلا یا رحمان یا اللہ، تو آپ اس کو تسلی کے ساتھ سنیں۔ جب سن لیں تو پھر اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ یوں کہیں یا اللہ۔ جیسے کسی کو کوئی پکارتا ہے نا، یا بچہ امی امی کہتا ہے، اسی محبت کے ساتھ آج ہم اللہ اللہ پکاریں اپنے رب کو۔ تو یہ عاجز مختلف نام پڑھتا جائے گا، اور آپ سب کی سب پھر یک زبان ہو کر یا اللہ بس یہی کہتی رہیں گی۔ ہر نام کو سن کے اس کے بعد کہیں گی یا اللہ، اور اس کو کہتے ہوئے گرد و پیش کا بالکل خیال نہ رکھیں کہ کون میرے قریب بیٹھی ہے، کون سن رہی ہے، نہیں۔ جب بچہ روتا ہے تو وہ لحاظ کرتا ہے کہ اس کے قریب کون ہے جو اس کو روتا دیکھ رہا ہے، اس کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی پڑوسن ہے یا کوئی مہمان ہے یا کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے۔ جب وہ روتا ہے تو ایسا تڑپ کے روتا ہے، اس کو کسی گرد والے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم بھی آج اپنے گناہوں کی ندامت میں شرمندہ ہو کر اور اپنے اللہ کی محبت میں ڈوب کر ایسا تڑپ کے اپنے رب کو پکاریں کہ ہمیں بھی ارد گرد کا پرواہ نہ ہو، لحاظ نہ ہو۔ لہذا یہ عاجز ابھی دعا شروع کرے گا، تو جب نام پڑھے گا تو آپ سب نے یا اللہ بس یہی کہتے رہنے ہر نام کو سننے کے بعد۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ،
الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے پروردگار عالم، ہم عاجز مسکینوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھنے والے پروردگار، اپنے بندے بندیوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ آج ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا کر دیجئے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری جسمانی بیماریاں دور کیجئے، روحانی بیماریاں دور کیجئے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم آج ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ آپ کے بندے اللہ آپ کے گھر میں اعتکاف بیٹھے دامن پکڑ کے بیٹھے رہے۔ میرے مولا اپنے در کے منگتوں کو، اپنے در کے سائل کو، اپنی چوکھٹ کے پکڑ کے بیٹھنے والوں کو ایک محبت کی نظر دیکھ لیجئے۔ اللہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کوئی منظر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ حسرت نہیں، حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد میں ٹھکانہ کر کے بیٹھا رہا، پھر توبہ قبول نہ ہوئی اور مسجد سے نکل کے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ بخشش فرما دیجئے۔ اللہ اعتکاف والوں کے اعتکاف قبول کر لیجئے۔ اے اللہ مستورات نے نمازیں پڑھی قبول کیجئے، تراویح پڑھی قبول کیجئے، تلاوت کی قبول کیجئے، گھر میں خدمتیں کی قبول کیجئے۔ اللہ رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ کتنی مستورات ہیں جنہوں نے مہمانوں کے لیے گھروں میں کھانے بنائے، اللہ کتنی اچھی دعوتیں ہر روز کی۔ اے اللہ اس پر ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو آپ کی بندیاں آپ کے بندوں کی افطاریوں کے لیے، سحریوں کے لیے آگ کے سامنے کھڑی رہی، اللہ ان کو جہنم کی آگ میں نہ جلائیے گا، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا۔ اللہ جنہوں نے آپ کے مہمانوں کے سامنے دسترخوان لگوائے، اللہ قیامت کے دن ان کو بھوکا نہ رکھیے گا، ان کو پیاسا نہ رکھیے گا۔ اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنی مستورات نے بھی کوششیں کی، خدمت میں حصے لیے،
اللہ مثال ہی بنا دی انہوں نے، اللہ سب کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر عطا کر دیجئے، ان سب گھروں میں الفتیں عطا کیجئے، محبتیں عطا فرمائیے، رزق کی پریشانیاں دور کیجئے، اولاد کے غم دور کر دیجئے، اللہ اپنی رحمتوں سے واپس حصہ عطا فرمائیے۔ اللہ آج آپ کی بدیاں آپ کے سامنے حاضر ہیں، میرے مولا ان کی اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا ہم نے دنیا داروں کو دیکھا، کسی گھر کے عورتیں اگر چل کے آ جائیں تو لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مولا یہ آپ کی بندیاں چل کے آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہے، معافی مانگتی ہے، دامن پھیلائے بیٹھی ہے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان کے اٹھے ہاتھ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ یہ اپنے دل کے غم کس کو جا کر بتائیں، دل کے روگ کس کے سامنے کھولیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ان کے دل کی پریشانیاں دور کر دیجئے، ان کی نیک امیدوں کو پورا کر دیجئے۔ میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے، اگر باپ اپنے گھر میں کوئی چیز لائے، بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، تو وہ بیٹیوں کو پہلے دے، اس عزت کی وجہ سے جو آپ نے بیٹی کو عطا کی۔ اللہ ہم مردوں کو اگر حکم ہے ہم بیٹیوں کو مقدم کریں تو اے اللہ یہ آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ ان کو مغفرت میں مقدم فرما لیجئے، رحمت میں مقدم فرما لیجئے، ان کے دامن بھر دیجئے، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گنہگاروں کی بھی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ رحمت فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، جو جوان العمر بچیاں ہیں ان کی اچھی تربیت فرمائیے، اور ان کو زندگی میں نیک اور قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیے، ان کے نصیب اچھے کر دیجئے۔ اے اللہ ان بچیوں کی مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو شادی شدہ عورتیں گھروں میں پریشان ہیں، اللہ ان کو خامدوں کی محبتیں عطا فرمائیے، گھر والوں کی محبتیں عطا فرمائیے، بچوں کی محبتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو دین کا کام کرنے والی پڑھنے پڑھانے والی بچیاں ہیں، اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے میرے مولا اسکول میں جتنی بچیاں پڑھتی ہیں یا معلمات پڑھاتی ہیں، اللہ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل کر لیجئے۔ اور اے اللہ اسکول کے مختلف انتظامیہ نے جتنا اچھا تعاون کیا، اس کے بدلے اللہ ان کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان محفلوں میں جن لوگوں نے بھی دامے درہمے سخنے قدمے جس طرح سے بھی حصہ لیا، ان کو اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے شہر کے مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آخری عشرے کے آخری لمحات ہیں، ہماری جہنم سے ہمیں بری فرما، جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور اے اللہ اپنی شان کے برابر اجر عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں فقیر بڑے دروازے کو دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، یقین ہوتا ہے میں اس دروازے سے خالی نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ ہم تو سب سے بڑے دروازے پہ آج بیٹھے ہیں، میرے مولا ہم بھی آپ سے آپ کی شان کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے آپ ہمیں نیک بنا دیجئے، نیکی کے رستے پہ چلا دیجئے۔ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کتنی عورتیں ان پروگراموں کے لیے دور دور سے کاروں میں آتی رہی یا قریب سے پیدل آتی رہی، بھاگ بھاگ کے آتی رہی، اللہ ان کوششوں کے بدلے قیامت کے دن ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے، ان کو عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔
جنہوں نے دعاؤں کے پیغام بھیجے، خط لکھے، فون کیے، یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، اللہ ان سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی مغفرت آپ نے کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ میرے مولا آخری وقت میں ہمیں کلمے کے ساتھ موت نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اللہ ہم نہیں مانگ پائے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔